السلام علیکم، میں عثمان یار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یار خان آفیشیل۔ صدر ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری صدارتی مدت میں فرسٹ ٹائم جو ہے پہلا غیر ملکی دورہ جو ہے وہ سعودی عرب میں کر رہے 13 مئی سے 16 مئی تک وہاں پہ وہ وزٹ کر رہے۔ اس وزٹ میں وہ جو پہلے صدر ٹرمپ جب منتخب ہوئے تو سعودی عرب نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ $600 ارب کا انویسٹمنٹ کریں گے امریکہ میں۔ تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا اور یہ توقع ظاہر کیا تھا کہ سعودی عرب شاید $1 ٹریلین تک انویسٹمنٹ کا اعلان کریں گے، مگر کل جب وہ آئے تو خود جو شہزادے تھے سعودی عرب کے، انہوں نے خود ایئرپورٹ جا کر ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا انہوں نے سعودی عرب میں۔ اس حوالے سے پھر انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے حوالے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، اور دباؤ بھی ڈالا گیا کہ آپ جو ہے اس سے پہلے صدارتی جو صدر ٹرمپ تھے، جو ان کا پہلا صدارتی دور تھا، اس میں 3 اسلامی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ جو تھے سفارتی طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اور یہ توقع بھی ظاہر کی جا رہی کہ اس بار سعودی عرب کے اوپر بھی یہ دباؤ بھی ڈالیں گے اور خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے اتنا شاہانہ جو استقبال کیا گیا اسلامی ممالک میں، ان کے سعودی عرب کے خلاف زیادہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فلسطین میں جو نسل کشی کی گئی اسرائیل کی طرف سے، جو کہ امریکہ نے کھل کر اسلحہ بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سپورٹ بھی دیا کہ آپ کھل کر وہاں پہ نسل کشی کی جائے، اور وہاں پہ 70,000 سے زائد بچے، خواتین، بوڑھے وہاں کے جو فلسطینی تھے ان کو شہید کیے گئے، جو کہ اس کے بعد مجبوراً وہ لوگ جو ہے سائڈ پہ جو ممالک ہیں وہاں پہ مہاجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اس سلسلے میں جو شاہانہ استقبال کیا گیا اور امریکہ کی طرف سے جو خواہش ظاہر کی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت خلیج میں کا جو مشرقی وسطیٰ کا جو خطہ ہے وہ اتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ جو ہے جو غیر ملکی دورہ اسرائیل کی بھی خواہش تھی کہ وہ پہلا دورہ جو ہے وہ اسرائیل کا کرے، مگر صدر ٹرمپ نے معذرت کر کے سعودی عرب کا دورہ کیوں کیا اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت اہم وجہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے مابین جو جنگ چل رہی تھی، تو اس میں بھی سعودی عرب نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اس میں اس حوالے سے اہم میٹنگز کیے، جو اس ٹرمپ کے اس وزٹ میں بھی اس حوالے سے بات کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جارحیت 5 دن کی جو جارحیت ہوئی، اس حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے اس پہ زور دیا کہ دونوں ممالک جو ہے اگر وہ یہ سیز فائر نہیں کرتے تو لاکھوں لوگ جو ہے وہ مر سکتے تھے اس جنگ سے، اور انہوں نے تجارت پہ زور دیا کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی ٹیبل پہ میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اشائیہ صدر ٹرمپ دیں گے، اور ان کی جو قیادت ہے دونوں طرف سے ان کو انوائٹ کریں گے، تجارت کے حوالے سے بات وہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسی طرح سعودی عرب نے $600 ارب کا معاہدے کیے ان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں ہونے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات نے بھی $1.4 ٹریلین کا انویسٹمنٹ کا اعلان کر رکھا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا وزٹ کریں گے، اس کے بعد ایک اور عرب ممالک کا وزٹ کریں گے، جو کہ ہر جگہ پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے $142 ارب کے دفاعی جو کہ دفاعی طور پہ اسلحے کے حوالے سے انہوں نے معاہدہ کیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی طرف سے تنقید بھی بہت کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب نے جس شان و شوکت سے جس طرح ان کا استقبال کیا، وہ اس طرح استقبال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے جو ہاتھ جو ہے وہ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور وہ مزید بھی فلسطین غزہ میں جو کہ اس وقت سیاسی مقام بنانا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، تو یہ جو ہے پورے خطے میں جو سعودی عرب کی اہمیت جو اختیار کر گیا، وہ مین وجہ یہی ہے کہ وہ شاید مستقبل میں سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا، مگر اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں سعودی عرب نے، کہا کہ 2 ریاستی حل کے بغیر وہ جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر فلسطین کو اپنی ریاست تسلیم کرتے اسرائیل تو ہم اس کے بعد جو ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے، مگر امریکہ کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے۔ سعودی عرب میں ایران کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات، ان کی خواہش ہے امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ ان کے ساتھ وہ جوہری ہتھیار جو بنائے جا رہے ان کے ساتھ مذاکرات کے تھرو ہی اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ اگر وہ حل نہیں نکالیں گے تو جو فیول ایران جو ہے پوری دنیا جو سب سے جو بڑا ڈیلر ہے چین، جو چین کو دی جا رہی ہے، اس پہ بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ کل انہوں نے اعلان کیا ہے، محکمہ خارجہ کی طرف سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ
یہ جو تیل کی جو دے رہے چین کو، اسی طرح پوری ساؤتھ ایشیا میں وہ پابندی مزید سخت کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے جو مذاکرات نہیں کریں گے تو وہ مزید ان کے اوپر سخت پابندیاں لگائیں گے۔ اسی طرح مزید ولاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔